السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ بچوں، ہم آج آپ کی کلاس میں جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے قائد کی زندگی۔ قائد جو ہمارے قومی لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی زندگی کے بارے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے بہت سارے واقعات تو ہم نے پڑھے ہیں، لیکن وہ جو ان کی سیاسی زندگی سے یا ان کی جو پیشہ ورانہ زندگی ہے، وکالت، اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج کا جو آپ کے پاس سبق موجود ہے، اس میں قائد اعظم کے بچپن سے لے کر اور آپ کے جو سیاسی زندگی ہے وہاں تک کے واقعات کو احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا وہ پورا ہمیں جو ہے بیان کیا گیا ہے، تھوڑا تھوڑا لے کر پورا ایک خاکہ انہوں نے کھینچا ہے قائد کی زندگی کا، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ جناح پونجا تاجر تھے۔ ان کا شمار اپنے وقت کے خوشحال تاجروں میں ہوتا تھا۔ اللہ کا دیا سب کچھ ان کے پاس تھا۔ 25 دسمبر 1876 عیسوی کو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ انہوں نے بچے کا نام محمد علی رکھا۔ تو کیا بات سامنے، یہ جو جناح پونجا نام ہے یہ قائد اعظم کے والد صاحب کا نام ہے۔ محمد علی ان کی پہلی اولاد تھے، اس لیے ان کی پرورش بڑے پیار سے کی۔ محمد علی کو بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ کھیل کود کے بجائے آپ اپنا زیادہ وقت پڑھنے لکھنے میں صرف کرتے تھے۔ اکثر رات گئے تک مطالعے میں مصروف رہتے تھے۔ گھر والے ان کو دیر تک پڑھتا دیکھتے تو کہتے، اتنی دیر تک نہ پڑھا کرو، صحت خراب ہو جائے گی۔ آپ یہ سن کر کہتے کہ اگر دیر تک نہیں پڑھوں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا؟ چنانچہ آپ نے اسی طرح محنت جاری رکھی اور بالآخر دنیا کو ایک بڑا آدمی بن کر دکھایا۔ بڑے ہو کر آپ نے مسلمانوں کی آزادی کے لیے جو خدمات انجام دیں، ان کے اعتراف کے طور پر قوم نے آپ کو قائد اعظم کا خطاب دیا۔ آج قوم کا بچہ بچہ آپ کو اسی نام سے پکارتا ہے۔ واقعی آپ دنیا کے عظیم اور بڑے لوگوں میں سے ایک تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح پڑھائی کی طرح ابتدا ہی سے صفائی کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ ہمیشہ اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے۔ یہ عادت عمر بھر قائم رہی۔ کپڑوں اور جسم کی صفائی کا آپ اس قدر خیال رکھتے تھے کہ ایسے کھیل بھی نہیں کھیلتے تھے جن سے جسم اور کپڑے گندے ہوں۔ قائد اعظم کے بچپن کے ایک دوست کا کہنا ہے کہ اب یہ یہاں پر واوین یا انورٹڈ کاماز میں بات لکھی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، آپ کو شاید یاد ہو، کوئی بات جب اس طریقے سے لکھی جاتی ہے کہ اب جو بات ہے وہ جس شخص نے جس طریقے سے جن الفاظ میں بولی ہے ان کو اسی طریقے سے یہاں پر کاپی کر دیا گیا ہے۔ ایک صبح جب میں گلی میں گولیاں کھیل رہا تھا، گولیاں جسے ہم کنچے بھی کہتے ہیں، تو جناح نے مجھ سے کہا، مٹی میں گولیاں نہ کھیلا کرو، اس سے ہاتھ اور کپڑے دونوں گندے ہو جاتے ہیں، ہمیں کرکٹ کھیلنا چاہیے۔ جناح کی اس بات پر ہم سب نے عمل کیا اور مٹی میں گولیاں کھیلنا چھوڑ دیں۔ آج کا پڑھنے کے لیے جو سبق ہے وہ ہمارے پاس یہیں تک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کلاس ورک ہے، اور کلاس ورک کے بعد کچھ تھوڑا سا ہوم ورک ہے۔ کلاس ورک میں آج کے لیے جو پہلا سوال ہے،
قائد اعظم کب پیدا ٹھیک ہے بچوں، پہلا سوال ہے، سوال کو پک کیجئے اور اس کے بعد ویڈیو روک کر اس کا جواب لکھ لیجیے۔ اس کے بعد اگلا سوال، قائد اعظم کے والد کا نام کیا تھا؟ اور وہ کیا کام کرتے تھے؟ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ دراصل ایک سوال ہے، لیکن ایک ہی سوال میں دو سوال دیے گئے چھوٹے چھوٹے۔ اس میں آپ کو قائد اعظم کے والد کا نام لکھنا ہے اور ان کے والد کا جو پیشہ تھا اس کے بارے میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلا سوال، گھر والوں نے جب کہا کہ دیر تک نہ پڑھا کرو، صحت خراب ہو جائے گی۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ ٹھیک ہے بچوں، یہ آج کے کلاس ورک میں آپ کے 3 سوالات، اس کو جلدی سے کر لیجئے۔ پھر جو آپ کا اب ہوم ورک ہے وہ میں لکھنے جا رہا ہوں۔ آپ نے سوالات کر دیے ہیں، تو ہوم ورک آپ کا بڑا دلچسپ سا ہوم ورک ہے جو آپ نے کرنا ہے، لیکن یہ تو ہوم ورک گھر بیٹھے بیٹھے ہوگا نہیں، آپ کو اس کے لیے تھوڑی سی بھاگ دوڑ تگ و دو کوشش کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ ہوم ورک کیا ہے؟ آپ کی کلاس کے علاوہ جو بچے آس پاس رہتے ہیں ان کی
کتابوں سے قائد اعظم کی زندگی کے مختلف واقعات پڑھ کر آنے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اچھا یہ واقعات پڑھ کر آنے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ان واقعات سے بھی ہمارے پاس کوئی کام موجود ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔